بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ہم تذکرہ کرنے والے ہیں مسجد اقصی کا، جو روئی زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، کب تعمیر ہوئی، کس کس نے تعمیر میں حصہ لیا، یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ دیرینہ لڑائی کی کیا وجوہات ہیں، تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کی عمارت کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ غزہ اور اسرائیل کی کشیدگی کے بارے میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے، اور پیارے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس کے اندر 9 دروازے ہیں، جو نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب حطہ، نمبر 3 باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب قتامبین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری مطابق 688 میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری مطابق 691 میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہے، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 فٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری مطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری
691 میں ام خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 ہجری میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہے۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں یک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسلم قبرستان مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ جبل زیتون یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اس قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کو موریا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریا کرتے ہیں، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ دیوار گریا کو عربی میں المبکا کہتے ہیں اور انگلش میں وائلنگ وال کہتے ہیں۔ حرم کی وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف
حجرے ہے۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہے۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں مشہور مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر مدفون ہے۔ اس مغربی دیوار کے 60 فٹ بیرونی حصے کا نام دیوار گریا ہے جس کا طول ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہے۔ دیوار پر جدید طرز کے نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر سبت ہفتہ واری دیوار گریا کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائی سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت میں یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوئی سیہون ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کے مستقل عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ہیکل کی عمارت 70,000 بردار کے بیان کے مطابق اس کام پر 3600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مارس اعظم شاعران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت اس سرنو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بتکدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئین بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 میں رومی سپاسالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلاوطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہلچل چلا دیا۔ 3 صدی بعد حالات بدلے۔ شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن 300 سال بعد روم الکبریٰ یہ دور بھی تعدیر قائم نہ رہا کہ سطوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 میں جنگ کے بغیر
بیت المقدس مسلمانوں کی قبضہ میں آ گیا۔ حرم اسلامی دور میں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے آخری تباہی کے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اعظم صفر ونیس نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلائی۔ 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہے۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت القدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ امتی مسلمہ کے خلاف جاری ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریا کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہودوں کے لیے وہاں زیارت و عبادت کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریا کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرپیر دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم بفضل تعالی یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریا اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے، اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرا، زرد گنبد کو ہی مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہری گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا، مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور سنہری گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور نافاق اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہے۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔
मई 2007 के इसराइली रोजनामे की इत्तला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के जहन में यहूदियों का दाखिला उनके मजहब की रूह से हराम था, क्योंकि कुद्स अल-अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से ये खतरा है कि पाँव इस जगह पड़ जाएंगे और वो मुकाम रोंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। उस सिलसिले की खतरनाक साजिश मुक़द्दस हौज के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम निहाद मजहबी मुक़द्दस मुकामात कदीम शहर वादी कदरून और जबल जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जाए और इस्लामी आसार मिटाए जाए। बरकत की जगह कुरान मजीद में तो यह ऐलान भी है कि यह बरकत है सूरह राफ, सूरह इसरा, सूरह अंबिया, सूरह सबा में। इसराइल यहाँ जमकर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, सारे कुफार तमाशा देख रहे हैं। आलम इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फलस्तीनी आज भी निहत्ते मुजाहिमत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डट कर सामना कर रहे हैं। इस ऐसी सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम मासूम और मजलूम फलस्तीनियों की खुलकर तायीद करें और उन्हें इनका हक दिलाएं। साथ ही इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए हमें उन्हें दवा और ग़िज़ा समेत हर मुमकिन मदद भी फराहम करनी चाहिए। दोस्तों, इस्लामिक वाक़ियात और क़ससुल अंबिया के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।